ہم سلف صالحین میں دیکھتے ہیں کہ کس انداز سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے. بے شمار مثالیں ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں ان کی مثالوں کے ساتھ، لیکن وقت کی کمی ہے. 2 مثالوں پر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. پہلی مثال صحابی رسول، ترجمان القرآن، فقیہ امت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما 14 سال کے یا 13 سال کے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے ایک انصاری ساتھی سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے، مگر آپ کے صحابہ بڑی تعداد میں موجود ہیں، چلو ہم ان کے پاس جائیں گے اور علم حاصل کریں گے. اس انصاری ساتھی نے کہا، اتنے صحابہ کی موجودگی میں کون تمہیں پوچھے گا، کون تم سے سوال کرنے کے لیے آئے گا. آخر انہوں نے اپنے اس ساتھی کو چھوڑ دیا اور اس طریقے سے ایک ایک صحابی کے پاس گئے اور ان سے علم حاصل کرنے کی کوشش کی، ان سے ان احادیث کو سننے کی کوشش کی جو احادیث وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، آپ کے غزوات اور اس طریقے سے ساری باتوں کو جاننے کی کوشش کی. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ کو یہ علم ہوتا تھا کہ فلاں حدیث فلاں صحابی کے پاس ہے، آپ ان کے گھر پہنچتے تھے، قیلولہ کا وقت ہے، گھر میں سوئے ہوئے ہیں، اٹھانا مناسب نہیں سمجھتے، گھر کے باہر ہی دروازے پہ بیٹھ جاتے، اور جب زیادہ انتظار ہوتا تو وہاں لیٹ بھی جاتے، اپنے چادر کو تکیہ بنا لیتے. کہتے ہیں ایسا بھی ہوتا تھا، ہوائیں چلنے لگتی اور گرد و غبار سے میرا چہرہ اڑ جاتا تھا، غبار آلود ہو جاتا تھا. اتنے میں وہ صحابی نکلتے اور کہتے کہ کیا بات ہے کہ ابن عم رسول اللہ میرے گھر کے پاس ہیں اور اس انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہمیں بلا لیتے، ہم آپ کے پاس آ جاتے. کہا نہیں، مجھے علم سیکھنا ہے. اور اس طریقے سے صحابہ کرام سے آپ نے علم حاصل کیا اور بہت ہی کم مدت میں اس قدر علم جمع کر لیا کہ چلتے پھرتے صبح سے شام تک علمی مجلسیں لگی رہتی تھیں. اور اس انصاری نے جب ایک بار دیکھا کہ لوگ آپ کے اطراف جمع ہیں، آپ سے علم حاصل کر رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ ھذا الفتى كان اعقل مني، یہ نوجوان مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے. میں اس طرف متوجہ نہیں ہوا اور یہ اس طرف متوجہ ہوئے، اور کم مدت میں لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں، سوالات پوچھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں. حتیٰ کہ اس کم عمری کے باوجود مجلس الشیوخ میں امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شامل کیا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک نوجوان کے لیے علم کی کس قدر ضرورت ہے.